آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں اس کا تذکرہ کتاب الکبائر میں ہے، اور یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جس کا نام علقمہ تھا۔ یہ نوجوان نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا تھا، صالح مشہور تھا۔ لیکن ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، علقمہ حالت نزا میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اصحاب کو بھیجا، جس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اور تینوں اصحاب کو یہ تاکید کی کہ علقمہ کے پاس جاؤ اور اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ یہ تینوں اصحاب جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نزا کا عالم ہے۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے تھے اور بار بار پڑھتے تھے، لیکن یہ کلمہ علقمہ کی زبان پر رواں نہیں ہوتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت بلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو پوچھا، کیا اس کے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ اس کی ماں موجود ہے۔ فرمایا اس کی ماں سے کہو اگر وہ حاضر ہو سکتی ہے تو آئے، اور اگر وہ نہیں آ سکتی تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ بوڑھی ماں تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا۔ بوڑھی ماں کھڑی ہوئی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، علقمہ کیسا نوجوان تھا؟ ماں نے بتایا، یا رسول اللہ بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت روزے رکھتا تھا، بہت صدقات کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوال کیا۔ آپ نے کہا، ماں تیرے ساتھ کیا احوال تھا؟ بوڑھی ماں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے صحیح بات بتانا، ورنہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مجھے خبر دے دیں گے۔ جو کیفیت حال ہے، جو سچ ہے، وہ بیان کرنا۔ بوڑھی ماں نے کہا، یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے ناراضگی کی؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میرا ضعف، میری کمزوری، میری بیماری، میرا بڑھاپا، میری تنگ دستی، کوئی چیز اسے میری طرف راغب نہیں کرتی تھی۔ وہ میرا نافرمان تھا، میں اس پر اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو خاموشی اختیار کی، اور خاموشی کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور کہا، اے بلال لکڑیاں اکٹھی کرو۔ بوڑھی ماں نے یہ سنا تو وہ چونک گئی۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ لکڑیاں کس لیے اکٹھی کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس لیے کہ ان کو جلا کر علقمہ کو اس میں جلا دیا جائے۔ بوڑھی ماں تڑپ اٹھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ کا عذاب ہے وہ اس سے بھی سخت اور شدید تر ہے۔ اگر تم نے علقمہ کو معاف نہیں کیا تو نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، نہ اس کے صدقات، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں جلتا رہے گا، اس لیے کہ جب تک تم اسے معاف نہیں کرو گی رب باری تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا، اس کی جان نہیں نکلے گی۔ بوڑھی ماں نے جب یہ سنا تو کانپ اٹھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور آپ سب کو گواہ بنا کر یہ کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے۔ حضرت بلال سے کہا، ذرا دوڑ کر خبر لینا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ماں وقتی طور پر یہ بات کہہ رہی ہے جو اس کے دل میں نہیں ہے۔ حضرت بلال یہ کہتے ہیں جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کلمہ شہادت علقمہ کی زبان پر شروع ہو چکا تھا۔ آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، اور اسی حال میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے علقمہ کی موت واقع ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے غسل اور کفن دفن کا اہتمام کیا اور اسے دفنایا گیا۔ پیغام ملا ہمیں کہ ماں باپ اور خاص طور پہ ماں کی اطاعت و فرما برداری میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضامندی پوشیدہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مقام اعراف کیا ہے؟ آپ نے بتایا مقام اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ پر چشمے ہیں، باغات ہیں،
اور اس میں وہ لوگ مقیم ہوں گے جو اپنی والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہوئے اور شہادت کا رتبہ اور مقام پایا۔ اب اللہ کی رضا میں جہاد کیا ہے، شہادت کا درجہ اور مقام پایا ہے، تو یہ بات ان کو جہنم میں جانے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ والدین کی خوشنودی، خوشی، رضا اور اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہوئے، اس لیے والدین کی نافرمانی انہیں جنت میں جانے سے روکتی ہے۔ اگر شہید کا درجہ اور اگر اس درجے کی قربانی جو ہے وہ بھی سوالیہ ہو سکتی ہے صرف اس لیے کہ والدین کی نافرمانی شامل ہو، تو اندازہ کیجئے کہ باقی اعمال کس درجے حقارت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی سعادت نصیب فرمائے۔